اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ احتیاط کے مسئلے میں کبھی کبھی عوام کو احتیاط والے مسئلے بتانا اچھا ہوتا ہے، کیونکہ بعد کے مجتہدین کے فتوے کے تبدیل ہونے کی سے اس کو دوبارہ تکرار نہ کرنا پڑ جائے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ احتیاط والے مسئلے بتائیں۔ مثلا وضو، غسل و تیمم میں احتیاط والے مسئلے بتائے جاتے ہیں تاکہ اس کی تبدیلی سے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے بہت ساری نمازیں اس کی باطل ہو جائیں، اس لیے کہیں کہیں احتیاط بتانا اچھا ہے، لیکن شرعی قانون کیا بنتا ہے اس پر ہماری گفتگو ہے۔ آئیے آج کے مسئلے کو شروع کر رہے ہیں کہ وہ خون کہ جو انسان یا حیوان کے بدن میں رہ جاتا ہے، انسان نہیں بلکہ عام ذبیحہ جو ہے اس کے بدن میں رہ جاتا ہے، اگرچہ کہ وہ پاک ہے لیکن کھانا حرام ہے، خون، اس پر گفتگو چل رہی تھی۔ صاحب حدائق نے اس مسئلے میں بہت شدت سے مخالفت کی ہے اور انہوں نے اشارہ کیا ہے اس بات کی طرف کہ جو حیوان کے بدن میں خون رہ جاتا ہے مطلقاً پاک بھی ہے، اور کہتے ہیں کہ کھانا بھی جائز ہے، پاک بھی ہے اور اندر کا خون کھانا بھی مطلقاً جائز ہے، اور شدت یہ اختیار کی ہے کہ کھانے کی مطلقاً اجازت دینے کے ساتھ کہا ہے کہ اس میں کوئی اصحاب کے درمیان حلال ہونے میں اختلاف نہیں ہے، یہ بھی کہا ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، کھانے کی اجازت ہے اور اس مسئلے میں اصحاب کا کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ صاحب ہدایت یوں عبارت کو سمجھ رہے ہیں، فرماتے عدم الخلاف فی حلیتہ الی الاصحاب ناصبا عدم الخلاف، یعنی نسبت دے رہے عدم اختلاف کی فی حلیت اندر والے خون میں الی الاصحاب، اصحاب کی طرف نسبت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی اندر والا خون تو کھانے کی اجازت ہے، اور تمام اصحاب نے اس کی اجازت دی ہے، تمام اصحاب نے جتنے بھی علماء شیعہ تھے امام کے دور میں وہ اصحاب کہلاتے تھے، وہ جو ہے انہوں نے سب نے اجازت دی ہے۔ یہ صاحب حدائق نے بات نقل کی ہے، اور صاحب حدائق نے اس حلیت مطلقہ پر چند وجوہ کے ذریعے سے استدلال کیا ہے۔ ان کے پاس بھی دلیل ہونا چاہیے نا، بغیر دلیل کے ایک عالم تو نہیں کہا کرتا، کوئی دلیل ہوگی۔ اب وہ دلیل ہے ان کی ملاحظہ کرے کہ کیوں اندر کے خون کو پاک مان رہے اور تمام اصحاب کی طرف حلیت کی نسبت بھی دے رہے ہیں، یہ کیوں؟ کہتے ہیں بوجوہ منہا، ان وجوہ میں سے پہلی بعض، میں نے تبعیضی ہے، ان وجوہ میں سے بعض یہ قولہ عز وجل من قائل، کہ پروردگار عالم کا قول ہے کہ قائل سے کہا جا رہا ہے کہ قل، کہہ دو اے حبیب، لا اجد فیما اوحی الی محرما، کہ میں نہیں پاتا ہوں اس چیز میں جو میری طرف وحی کی، اس میں حرام نہیں پاتا ہوں، علی طاعم یطعمہ، کوئی ایسی کھانے کی چیز کو جو اللہ اطعام کرتا ہے، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، مگر یہ کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو جو اچھل کر کے نکلتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ کے قرآن مجید میں باقی چیزوں کو تو جو ہے
کوئی اللہ نے اس کو اطعام کو حرام نہیں قرار دیے. پیغمبر سے بھی کہا کہ وہی مجھ پر کوئی ایسی وحی نہیں ہے کہ حرام قرار دی کسی کھانے والی چیز کو کہ جس کو اللہ نے اطعام کیا ہے اس میں مردار اور بہتے ہوئے خون کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں قرار دیا. یہ جو ہے قرآن کی آیت پیش کی اور پھر اس سے استدلال کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اندر بچا ہوا خون نہ تو میتہ ہے نہ دم مسفوح ہے کہ جو اچھل کر کے نکلا کرتا ہے، اس لیے حرام نہیں قرار دیا ہے. صرف دو چیزوں کا حرام کرے، مردار اور اچھلنے والا خون، باقی سب چیزوں کو تو جو حلال قرار دیا گیا، تو ہم کیوں حرام قرار دیں گے اس کو؟ استدلال کرنے کا طریقہ کیا؟ مقتضی حلیت اکل طعام، اس میں وہ خون کہ جو ذبیحہ کے جسم میں رہ جاتا ہے، اس بکرے کے جسم میں رہ جاتا ہے، اس خون کو نہ تو دم مسفوح کہا جاتا ہے نہ وہ مردار کہا جاتا ہے. بس کیوں ہم حرام قرار دیں گے کہ جس کو جو ہے اللہ نے حلال قرار دیا ہے؟ یہ پہلا استدلال ہے. اور صاحب حدائق کا اور نسبت بھی دیا ہے تمام اصحاب کی طرف کہ تمام اصحاب نے حلال مانا ہے. پاک تو سمجھتے کھانے کی اجازت ہی نہیں، ابھی تو کھانے کی بھی اجازت دے رہے ہیں، یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے. ہاں یہ تو یہاں پر میں آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا کہ اجماع اور یہ اصحاب کی طرف جو ہے عدم خلاف کی جو نسبت دیے تھے، عام طور پہ ایک دلیل کو دیکھ کر کے بھائی اس دلیل کو تو تمام علماء مانتے ہیں کہ دم مسفوح اور میتہ کے علاوہ باقی چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دی، قرآن کی آیت ہے. اس بنیاد پر تمام اصحاب کی طرف اپنے سمجھ کو تمام اصحاب کی طرف لگا دیا ہے اور کہا کہ تمام اصحاب بھی یہ قائل ہیں. حالانکہ تمام اصحاب اس بات کے قائل نہیں ہیں. اسی آیت کو دیکھ کر کہا یہ تو سب، اس آیت کو تو سب مانتے ہیں نہیں، اور جو ہے تمام اصحاب کی طرف نسبت کو ٹھوک دیا، جیسے کہ خامخواہ کو ٹھوک دیا ہے. کہ جیسے ٹھوکنا اجماع میں اور نسبت دینے بہت آتا ہے، عوام میں تو بہت ہی زیادہ آتا ہے، لیکن علماء میں بھی اس طرح کا بہت آ جایا کرتا ہے. ایک دلیل کو دیکھ کر کے تمام علماء کی طرف، تمام اصحاب کی طرف نسبت دے دی، ٹھوکم کھا کے اس طرح بہت آتا ہے. سوچے سمجھے بغیر اس طریقے سے جو بات کر دینا. ہاں بالکل. ووٹ آئے ہوں گے مشکل سے چند لاکھ، کہیں 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ. یہ تو جو ہے سیاسی نعرے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے تمام اصحاب کی طرف نسبت دے دے تاکہ ان کے فتوے کے ساتھ تمام علماء بھی مل جائے. حالانکہ تمام اصحاب اس کے ساتھ موافق نہیں ہے، خالی یہ دلیل دی، اس دلیل میں لگا ان کو کہ سارے علماء اس دلیل کو تو مانتے ہیں، جبکہ ابھی دیکھیے گا کہ اس دلیل کو کیسے توڑتے ہیں. ابھی یہ دلیل جو ہے وہ کام کی دلیل نہیں ہے، دلیل انہوں نے اپنی مرضی سے بنا دی ہے. اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ خون و مردار حرام ہے، باقی کائنات کی ہر چیز حلال ہے. اس کا مطلب شراب حلال ہے، اس کا مطلب سور حلال ہے، اس کا مطلب کتا حلال ہے، اس کا مطلب سود حلال ہے، اس کا مطلب کسی کا غصب کیا مال حلال ہے. اس کا تو مطلب یہ نکلا ہے نا. کیا یہ سب چیزیں حلال ہوگی کیا؟ یا تو دو چیزیں قرآن نے ذکر کیا حرام، تو کیا اس کا مطلب سب حلال ہو گئی کیا؟ ذبیحہ یہی کتے کو بھی ذبح کریں، کتے کو بھی ذبح کریں، اس کو حلال ہو جائے گی. تو مردار کو بھی تو الگ سے ذکر کیا ہے، مردار بھی تو شامل ہے. مردار تو ذبیحہ نہیں ہے، الگ سے چیز ہے. پھر بھی اس کے نہیں، مردار تو ذبیحہ نہیں ہے، ویسے ہی مر گیا بیچارہ. اس کو نہیں تو میتہ مطلق ہے نا، چاہے وہ ذبح کیا ہو نہیں کیا، ایسے ہی مر جائے. ہاں بالکل اسی طرح میتہ کا لفظ جو ہے بتا رہا ہے کہ خالی جو ذبیحہ کی بات نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہاں پر پہلے آیت کے شروع میں دیکھیں نا، شروع میں بھی آیا کہ میں تو کوئی چیز حرام نہیں پاتا ہوں کھانے والی کوئی چیزوں میں. کھانے کا تذکرہ ہے وہاں پر، ذبیحہ کا تذکرہ نہیں ہے.
کوئی چیز کھانے والے میں جو حرام نہیں پاتا ہوں. طاعمن کا لفظ ہے, کوئی بھی کھانے والی چیز جو ہے میں حرام نہیں پاتا ہوں. لفظ ذبیحہ نہیں دیا وہاں پر جو ہے قرآن کی آیت میں کھانے والی چیز دی ہے. جو ہے استثناء, یہ استثناء میں کچھ یہ حصر اضافی ہوا کرتا ہے یا کچھ تعیین مقصود ہوا کرتا ہے. مقصود جو ہے وہ سمجھ لیں حصر مطلق نہیں ہے, حصر یا تو اضافی لے لیں یا تعیین مخصوص لے لیں. یہ حصر انہوں نے صاحب حدائق نے حصر مطلق لے لیا ہے, حصر مطلق نہیں ہے. اس کے نتیجے کے اندر یہ استدلال ان کا بھی جو اشارہ کیا کہ اس آئے قرآنی کی روشنی میں تو شراب بھی حلال ہو جانا چاہیے, چسب ہیروئن بھی حلال ہو جانا چاہیے, اس طریقے سے جو ہے ہر چیز حلال ہو جانا چاہیے. کتا حلال ہو جائے, سور حلال ہو جائے, سود حلال ہو جائے, رشوت حلال ہو جائے, اور جو ہے وہ کسی کا مال غصب کر کے لے, وہ سب حلال. یہ سب حلال ہونے کا نتیجہ بن جائے گا اگر اس طرح استدلال کرے جس طرح صاحب حدائق استدلال کر رہے ہیں. اس لیے یہ استدلال ان کا درست نہیں ہے. آئیے ہم دوسری دلیل پر چلتے ہیں جو انہوں نے پیش کی ہے. منہا الاخبار الواردۃ فی عد محرمات الذبیحۃ ولم تذکر الدم من محرماتها. کہتے ہیں وہ اخبار جو ذبیحہ کے محرمات کو شمار کرنے میں آئی ہے, اور یہ اندر رہ جانے والی چیز, اندر رہ جانے والا خون ان محرمات میں شامل نہیں ہے کہ جن کو روایات نے ذبیحہ میں سے حرام قرار دیا ہے. ان میں سے اندر رہ جانے والا خون اس کو روایات نے حرام قرار نہیں دیا ہے. اس کا مطلب وہ حلال ہے, حلال ہے تو کھانے کی اجازت ہے. یہ جو ہے دو دلیل آپ کے سامنے آئے, ایک تو قرآن کی آیت, دوسری روایات متعددہ. ان روایات متعددہ میں ذبیحہ کے محرمات کو شمار کیا جس میں اندر رہ جانے والا خون حرام میں شمار نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہ حلال ہے. وہ ایک قانون اور بھی ہے کہ ہر چیز کو کائنات کی پاک سمجھو, ہر چیز کو کائنات کی حلال سمجھو جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے. بس اس کے حرام ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ حرام ہونے کی دلیل جو روایات تھی اس میں جو ہے اندر رہ جانے والے خون کو حرام نہیں مانا, بس اس کا مطلب حلال ہے. یہ صاحب حدائق کے اندر والا خون نہ نجس ہے, اور دوسری بات ہے کہ کھانا بھی حلال ہے. وہ یوں کہہ رہے ہیں, پہلے آئے قرآن سے ثابت کیا, اب روایات سے ثابت کر کہ روایات نے جن چیزوں کا حرام قرار دیا اس میں اندر والا خون جو حرام قرار ہی نہیں دیا, اس کا مطلب حلال ہے, کھا سکتے ہیں. نہیں, یہ یوں کہتے ہیں. ہاں, کوئی دلیل نہیں ہے حرام ہونے کی, کوئی دلیل نہیں ہے. عمومی قانون ہے کہ بھئی حلال, ہر چیز حلال ہے جب تک کہ کوئی دلیل نہ آئے. وہ کہتے ہیں کہ اس ذبیحہ کے حرام چیزوں کو شمار کیا روایات میں, ان حرام چیزوں میں اس خون کو شمار نہیں کیا ہے, اس لیے اس کو کھانے کی اجازت ہے. بس کیونکہ حرام چیزوں میں شمار ہے, ذبیحہ کی جو شمار کی ہے اس میں حرام میں یہ خون شمار نہیں کیا ہے. آئیے کہ دو دلیلوں کے بعد جو صاحب حدائق نے پیش کی, پھر خود ہی صاحب حدائق اس دلیل کی دلالت کو ضعیف قرار دے رہے ہیں. خود ہی, اس کا مطلب ان کو خود کو احساس تھا کہ دلیل ضعیف ہے. وجہ استضعاف, اس دلیل میں کیا ضعف پایا جاتا ہے؟ کہتے اس لیے کہ وہ اخبار جو
شمار کرنے کے مورد میں ہیں وہ محرمات کے حصر کرنے کے مقام میں وارد نہیں ہوئی. جب حصر کرنے کے مقام میں نہیں ہے کہ محرمات کو حصر کرے تو کیسے باقی چیزوں کے حلال ہونے پر دلالت کرے گی جب تک کوئی دلیل نہ آ جائے. بس حصر کے مقام میں نہیں ہے، اس لیے اس حصر شدہ حرام کے علاوہ باقی چیزیں حلال ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں، کیونکہ حصر نہیں ہے یہاں پر. اس لیے جو شمار نہیں کی گئی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی حرام ہو. بلکہ یہ روایات جو حرام چیزوں کو شمار کر رہی ہے اس مورد میں ہے کہ چند چیزوں کو جو اہم تھی ان کی حرمت کو شریعت ظاہر کر کے معین کرنا چاہتی تھی. اس لیے ان کی اہمیت کی خاطر صرف ان کو ذکر کیا گیا، وَإِلَّا اس کے علاوہ بھی بہت سارے اندر چیزیں حرام ہیں. جیسے پتا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ پتا زہر جو ہوتا ہے کھانا حرام ہے کہ نہیں؟ اس کو تو ذکر نہیں کیا یہاں پر. جیسے کپور، جیسے تلی، جیسے حرام مغز، جیسے اسپینل کارڈز جو رسی کی طرح کمر میں ہوا کرتی ہے، تو اس کو ذکر نہیں کیا ہے. اگر حصر کا معنی ہے تو یہ بھی سب حلال ہو جانا چاہیے. ہاں بہت ساری چیزیں ہیں یہ جو ہے وہ ذبیحہ کا حصہ تو ہے نا. ذبیحہ کا باہر لٹکے یا اندر لٹکے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن ہے تو ہے ذبیحہ کا حصہ ہے. بس جب حصر موجود نہیں ہے تو ہم ذبیحہ میں کیسے کہہ سکتے کہ دوسری چیزیں حرام نہیں ہیں، جبکہ پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا ہے دوسری آیت کے اندر کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، آپ پر میتہ بھی حرام ہے، خون بھی حرام ہے، اور خنزیر اور سور کا گوشت بھی حرام ہے، جیسے کہ بعض روایات میں بھی آیا اسی طرح. بس من جملے محرمات میں سے خون کو بھی خود قرآن مجید نے شمار کیے کہ خون بھی کھانے والی چیزوں میں سے نہیں، حرام چیزوں میں سے شمار کیے. خود وہاں پر دم بھی مطلق کا ہے کہ مطلق خون کھانے کی اجازت نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آغا صاحب حدائق نے اصحاب اور علماء شیعہ جو ائمہ معصومین کے زمانے میں علماء شیعہ ہوا کرتے ان کو اصحاب کہا جاتا تھا. علماء شیعہ جن کی طرف نسبت دی ہے آغا صاحب حدائق نے کہ اندر والا خون سب اصحاب نے اجازت دیا ہے، یہ ان کا ادعاء عدم خلاف اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے. یہ جو ہے خالی دلیل کو دیکھ کر انہوں نے عدم خلاف کا ادعا کر دی، ایسا جو ہے اس کو ٹھوکم ٹھاک مارنا ہے. یہ تو جو ہے بات صحیح نہیں ہے. کسی خامخواہ جو ہے تمام اصحاب کی طرف نسبت دے دی، جبکہ تمام اصحاب بلکہ مخالفت کر رہے ہیں. بس آئے مبارکہ اس میں خون صریح طور پر کھانے کو منع قرار دیا گیا ہے، اور اخبار بھی ہر حرمت اکل دم مطلقاً جو ہے اس کو بیان کر رہی ہے. بس کیسے ممکن ہے کہ ہم خون کے کھانے کی مطلقاً اجازت دے دیں اور حرمت کھانا مختص ہو جائے اس خون کے ساتھ کہ جس کو بہایا جاتا ہے. یہ خالی مختص قرار دینا دلیل کا محتاج ہے، اور دلیل بالفرض موجود نہیں ہے. اس بنیاد پر صاحب حدائق کی یہ دلیل قابل قبول نہیں ہے، نہ آیات کی روشنی میں نہ روایات کی روشنی میں.
اما وجہ دوم کہ جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ خون اندر کا کھانے کی اجازت ہے. وجہ دوم یہاں پر انہوں نے اگرچہ کہ استدلال کیا اس بات پر، لیکن اس استدلال میں ایک اجمال بھی آئے قرآنی کے ذریعے سے جو استدلال کیا گیا، تقریب استدلال میں اجمال بھی پایا جاتا ہے. اور صاحب حدائق کے بیان میں اجمال یہ ہے کہ اگر صاحب حدائق کی نگاہ آئے مبارکہ میں اس بات کی طرف ہے تو مانتے ہیں کہ آئے قرآنی حصر کر رہی ہے، حصر مطلق، کہ محرمات کی فہرست میں منحصر کر رہے ہیں کہ خالی میتہ اور بہایا ہوا خون ہے. جو کلمہ اللہ کے مقتضا کے اعتبار سے ایک واقعے کے بعد کہ جو نفی کے بعد اللہ آ جائے تو حصر کا معنی دیا کرتا ہے. لا اجدو نفی ہے، الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا. لا اجدو الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا، یہ جو ہے لا نافیہ کے بعد الا آیا ہے، حصر پر دلالت کر رہا ہے. تو کیا مقتضی الا اور نفی اس کے نتیجے میں اس کو جو خون اندر کا باقی رہ جاتا ہے اس کو جو ہے دم متخلف ان کو چونکہ شمار نہیں کیا حرام چیزوں میں، اس لیے وہ کھانے کی اجازت قرار دیتے ہیں. اس واجب میں اجمال یہ کہ یا تو انہوں نے حصر مطلق لیا ہوا ہے اور جو ہے اندر والے خون کو پاک و حلال سمجھ رہے ہیں. تو اس استدلال کا جواب یہ ہے کہ حصر آئے قرآنی میں ممکن نہیں ہے کہ حصر حقیقی ہو. حصر اضافی تو ہو سکتا ہے، حصر حقیقی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر حصر حقیقی نہ ہو تو تخصیص اکثر لازم آئے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو حرام ہیں اس کے باوجود اس حصر میں استثناء میں ذکر نہیں کی گئی ہے. تخصیص سے اکثر لازم آئے گا، تخصیص سے اکثر مستحجن ہوا کرتا ہے. آپ نے کہا کہ تمام علماء کو جتنے بھی ہیں سب کو شہریت دو. پہلے کا 100 نفر ہے، 100 کو شہریت. پھر کہا وہ 1 نمبر والے کو نہیں دو، پھر 2 نمبر والے کو نہیں دو، 3 نمبر والے کو نہیں، یہاں تک کہ 99 افراد شمار کر دے، 1 آدمی بچ گیا. یہ تو کوئی بیوقوفانی بات ہے کہ آپ کو اگر جو ہے کہنا ہی تھا تو کہا 1 کو شہریت دو، باقی جو بیچاروں خامخواہ ایک دم لالچ کیوں دلائیے. 99 افراد کو بعد میں نکال کر کے یہ تخصیص اکثر مستحجن انجام دینا قبیح و قلاجن انجام. اس لیے جو پہلے سے جو 1 آدمی کو اس میں جو ہے 100 آدمی کو کیوں پہلے کہ شامل کیا. اس لیے جو ہے یہاں پر بھی ایسی کہ اللہ نے کہا کہ میتہ اور بہا ہوا خون حرام ہے، پھر ہم دیکھتے کہ اتنے سارے حرام نکل آتے، کتنے سارے حرام نکل آتے. خالی ذبیحہ میں دیکھو کتنے حرام نکل آتے. خود ذبیحہ میں کتنے حرام ہیں، کتنے حرام دے ذبیحہ کے اندر بھی پتا تلی اور حرام مغز و اسپنل کارڈ اور جو ہے وہ کپور ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حرام ہیں.
اس میں جو ہے میرا خیال ہے 12 چیزیں غالباً حرام ہیں اس کے اندر. وہ جو ہے خالی یہ 2 چیزیں تھوڑی ہے، بہت ساری چیزیں اور حرام ہیں. اس کے علاوہ بھی باقی طاعمن کا لفظ، کھانے والی چیزوں میں نے کسی چیز کو حرام نہیں پایا سوائے ان 2 چیزوں. طاعمن کا لفظ، ذبیحہ کا لفظ بھی نہیں ہوگا کہ کھانے والی چیزوں میں کوئی حرام نہیں پایا سوائے ان 2 چیزوں کو. جبکہ ہم دیکھتے ہیں حرام بہت ساری اور چیز، لاکھوں کروڑوں حرام ہیں. حرام کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے، گن بھی نہیں سکتے اتنے حرام ہیں. پتہ نہیں کتنے حرام ہیں. کتنی چیزیں نجس ہوا کرتی، کتنی چیزیں غصبی ہوا کرتی، کتنی چیزیں جو ہے رشوت والی اور جو ہے وہ سود والی ہوا کرتی، کتنی چیزیں جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے آنے والی رقم ہوا کرتی، وہ حرام ہوا کرتی ہے. ہاں نہیں تو صاحب ہدایت استدلال کریں، یہ ہمارے اشیاء عالم ہیں، انہوں نے جو اسی لیے کہتے ہیں کہ یا تو انہوں نے حصر حقیقی لیا ہے، تو حصر حقیقی تو ہو ہی نہیں سکتا، اتنے سارے حرام جو باقی رہ جاتے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر حصر اضافی لیا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ نسبت سے بات کہی ہے، ایک الگ بات ہے. تو ابھی تو ہم حصر حقیقی میں گفتگو کر رہے ہیں، اور کتنے ہی حرام ایسے ہیں جس کو لوگ ظاہری طور پر حرام ہوا کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیں تو کتنی بڑی نیکی انجام دی ہے. مثلا رشوت کا مال، سود کا مال، لوگوں سے غصب کیا ہوا مال، اس کو بہت سے لوگ مجلسوں میں خرچ کرتے ہیں، نیاز میں خرچ کرتے، سمجھتے بہت بڑے نیکی کا کام انجام ہے اور بہت زیادہ رائج ہے. حالانکہ یہ ڈبل گناہ ہے. ایک تو جو ہے وہ حرام کمایا، دوسرا حرام خرچ کیا ہے، لوگوں کو حرام کھلایا ہے. جس طرح یہ موسیقی حرام ہے، تو موسیقی اگر کوئی قرآن مجید میں موسیقی لے کر آ جائے، کوئی جو ہے حدیثوں میں موسیقی لے کر آ جائے، کوئی کلام امام میں موسیقی لے کر آ جائے، تو ڈبل حرام ہے. ایک تو جو ہے موسیقی حرام ہے، دوسری قرآن مجید کی توہین ہو رہی ہے، معصوم کے الفاظ کی توہین ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے وہ کلام معصوم کی توہین ہو رہی ہے. اس لیے ڈبل گناہ ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی جو ہے وہ گناہ، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. پہلے حلال کماؤ پھر صحیح جگہ پر خرچ کرو تو کام کا ہے، تو اس کا ثواب ہے. وَإِلَّا یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا. نہیں کمایا بھی غلط طریقے سے اور خرچ بھی غلط جگہ پر کرے، کہ جو ہے ایک چیز جو مقدس چیز کی توہین ہو رہی ہے. تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ بھائی اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب تو دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ جتنی بھی حرام چیزیں سب کو حلال ہو جانا چاہیے. یہ تو یہ تخصیص اکثر لازم آئے گا، اس لیے کہ واضح بات ہے کہ محرمات ان 2 امور میں منحصر نہیں بلکہ کئی قسم کی چیزیں حرام ہیں، جس میں سے خود چند چیزیں شمار کر دیں. جیسے سارے کے سارے درندے کھانا حرام ہے، سارے کے سارے مسخ شدہ حیوانات حرام ہیں، جیسے بغیر چھلکے کی مچھلی جو داڑھی مونڈے ہوئے مسخ ہوئے تھے، سارے کے سارے اموال الناس جو ان کی اجازت کے بغیر کسی کے مال کو کھایا جائے. اس کے علاوہ بے شمار وہ چیزیں ہیں کہ جن کا کھانا شرعاً حرام ہے. بس لازم ہے کہ اس حصر کی تعویل کی جائے یا حصر اضافی میں اس ادعا کے ساتھ کہ محرمات کو جو عرب اس زمانے میں قرار دیتے تھے، یہ تعویل کریں گے کہ عرب اس زمانے میں جن چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے ان کی نسبت سے یہاں پر آئے قرآن یہ کہ پیغمبر نے ان سے کہا کہ دیکھو میں تو خون و میتہ کے علاوہ باقی چیزوں کو حرام نہیں دیکھ رہا ہوں جو وحی الہی میں آیا ہے. تو عرب جن لوگوں کو حرام قرار دے رہے تھے، جس کو شریعت نے اجازت دی ہوئی تھی،
اس کو جو ہے شریعت نے اجازت دی ہوئی تھی، اور وہ عرب لوگ حرام قرار دے رہے تھے، کہا کہ اس کی نسبت سے جو عرب حرام قرار دے، اس کی نسبت سے کہا کہ وہ باقی چیز تو حلال، صرف ان دو چیزوں کو چھوڑ دیں، ایک تو خون بہایا ہوا اور ایک جو ہے میتہ، اس کو چھوڑ کے باقی ساری چیزیں جو ہے شریعت نے حلال قرار دی، اس لیے کہ میں جو وحی آئی ہے اس کے اندر ان چیزوں کو حرام نہیں مان رہا ہوں۔ تو عرب کے حرام کی نسبت سے یہ دو حرام آئے، یہ حصر اضافی کہلائے، یعنی مطلق حصر نہیں ہے، حصر حقیقی نہیں ہے، حصر اضافی نسبت بعرب۔ ہاں بہت ساری چیزوں کو، ہاں بالکل، یہودی جو ہے بہت سی چیزوں کا حرام قرار دے، کہا کہ نہیں میں تو اس کو حرام نہیں دیکھ رہا ہوں۔ یا یہ کہ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ چیزیں ایسی تھی کہ جن کو لوگ حرام مان رہے تھے، پیغمبر نے آ کر کہا کہ نہیں وہ کوئی حرام نہیں ہے، وہ جو ہے حرام نہیں، ان چیزوں میں جو مجھ پر وحی آئی ہے وہ ان میں سے یہ حرام نہیں ہے۔ اس کی ایک دو مثال جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ویسے تو اچھی مثال نہیں ہے لیکن بہرحال سمجھانے کے لیے ایک ضروری مسئلہ ہے۔ مثلا اس زمانے میں جو بچے اور بچیاں گھر میں پل جاتی تھیں، ان کو خود اس گھر کے اندر اس آدمی کی بیٹیاں شمار ہوتی تھی، اس آدمی کے بیٹے شمار ہوتے تھے، اور پھر ان سے عرب کے زمانے میں شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، خونی رشتے والی بیٹی اور بیٹی کے ساتھ، بیٹی اور بیٹوں کے ساتھ رشتہ نہیں ہو سکتا ہے، باقی جو ہے کوئی پرائی پالی ہوئی ہے اس سے رشتہ ہو سکتا ہے، وہ نامحرم ہی ہے بالغ ہونے کے بعد، اس لیے ان سے رشتہ کیا جا سکتا ہے۔